میرا یہ سوال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کیں، ہماری ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بن کے ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں رہ گئیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک ہماری جو میجر سیاسی پارٹی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کا نام بھی نہیں لیتی، یعنی ان کا یہ موٹیو ہی نہیں ہے، مشن ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا، جس کے لیے ہم نے اللہ سے یہ ملک مانگا، حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لیکن ہم جو ہے 75 سال ہو گئے ہم نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور آگے بھی جو ہے نا 100 سال ہمیں کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہے کہ جو میجر پارٹیاں ہیں ان کا کوئی ایک جو ہے نا جو منشور ان کا ہے ان میں یہ ایک شک بھی ہو کہ ہم جو ہے نا اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے، تو آپ کیا جو ہے سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، اس میں کے نے لیے اسی لیے کچھ کریں؟ پہلے کہا ہے کہ ہم جس دن سے ہم نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان بنانے وقت قائد اعظم جو تھے وہ سب سے پہلے ایک ہی بات پہ ان کا ایمفسس تھا کہ ہم آزادی حاصل کریں اس عالمی نظام سے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم کی جو تقریر ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں پرسنلی وتھ کیننس تم لوگوں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو دیکھوں گا کہ وہ کیسا اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ یہاں پر بناتے ہیں۔ ایک تو یہ، لیکن بات یہاں ختم نہیں کی، انہوں نے کہا دا ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کریٹڈ سچ اے میس دیٹ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ، کہ مغربی معاشی نظام نے اتنا گند پھیلا دیا ہے کوئی معجزہ ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس نے اٹ ہیز کریٹڈ اے رفٹ بٹوین مین اینڈ مین اینڈ اٹ ہیز ریزلٹڈ انٹو 2 big wars۔ اتنا اس بندے کا وین تھا کہ یہ معاشی نظام جو ہے، یہ سرمایہ دار جو ہے، یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار۔ تو ہوا کیا؟ ظلم اس بات پہ ہوا کہ قائد اعظم کا ساتھ کسی بھی عالم دین نے نہیں دیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم کا ساتھ عالم دین دیتے تو آج یہ ملک سیکولر نہ ہوتا، اس وقت کھڑے ہو جاتے، ہر بندے نے 1.5 کی یہی اس کو وہی الزام لگائے جو آج عمران خان پہ لگ رہے ہیں۔ ایک دوست کے گھر میں گیا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بیٹی پارسی ہے، ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم ہے۔ حالانکہ وہ بیچاری ان کی بیوی جو تھی مسلمان ہو گئی تھی، باقاعدہ جس مولوی نے نکاح پڑھا ہے سب کو پتا، وہ پڑھ لیجیے شیلا ریڈی کی جو کتاب، جی اپنے جسم پہ 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر پا رہا، کتے پالتا ہے، وہی الزام لگے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ آج بھی اگر علماء اس وقت عمران خان کا ساتھ دیں، میں آپ کو مطلب جس سے یقین 100% یقین اللہ پہ ہوتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ اس ملک کو لے جائے گا۔ کیوں؟ 2 وجہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے اندر اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر طاغوت کون ہے، خرابی کی وجہ کیا ہے، ایک تو اس کا۔ دوسرا آپ کو بتاؤں، اس نے گزشتہ 25 سال کی سیکولر لبرل کی محنت اجاڑ دی ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو، لڑکیوں کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی، سلیو لیس کپڑے پہنائے، ڈانس، یہ وہ فلاں، یہ ہر چیز، اور ان کو اندازہ تھا کہ ہم اس کو لے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ 26 لاکھ جس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، ہم نے تو اتنا نہیں کیا۔ ان بندوں کو، ان لوگوں کو اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ تو اس کو جان سے مارنے کو تیار ہے۔ دیکھیں نا، لیڈر کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کو راستہ پہ لے، باقی تو میرے جیسے بندے کا کام ہے، اس عالم دین کا کام ہے کہ آؤ ان کو پکڑو، اس لوگوں کو اکٹھے کرو، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اس کو سمجھاؤ کہ یہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کو بتاؤ اہدنا الصراط المستقیم پہ کیسے چلتے ہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ یہی قائد اعظم نے کیا تھا، ہم علماء نے اس وقت، اس لیے ہم قصوروار، ہمارا مذہبی طبقہ قصوروار۔ آج بھی مجھے کچھ شخص پوچھ رہا تھا کہ ہم دین، میں نے کہا تم ساری مذہبی پارٹیوں کو اکٹھی کر لو شریعت کے نفاذ کے لیے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ 1 لاکھ سے زیادہ سکول ہیں دینی، یہ صفا ہے، یہ دار ارکم ہے، یہ فلانا ہے نا، جو سارے مل کے ایک نصاب تعلیم پہ متفق ہی نہیں ہو سکے، وہ شریعت پہ کیسے متفق ہوں گے؟ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہماری جو مسلمان آج کا جو دن کے حوالے سے، کہ ہماری جو مسلمان بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہیں، ان کی جو آئیڈیل ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہونی چاہیے، جو جنت کی سردار ہیں ظاہر ہے عورتوں کی۔
تو ان کا یہ فرمان ہے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر سے نہ دیکھی جائے. تو آپ جو جس ماحول میں ہمیں آہستہ 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 ہم لوگ فال کر چکے ہیں، تو یہ ریورس کیسے ہوگا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اسلام دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. تو جو چیز اب ضابطہ حیات سے باہر ہے وہ ہم لوگوں نے اڈوپٹ کی ہوئی ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تہذیبی، مطلب ہر لحاظ سے وہ جو دستور حیات سے ہے ہی چیزیں ساری باہر، تو ہم لوگوں نے اڈوپٹ بھی کی ہوئی ہیں. وہ کیسے ہم لوگ اس سے نکلیں گے؟ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا ہے تو سب سے پہلے 2 ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، اس کے بعد دین نافذ ہوتا ہے. ان 2 ذمہ داریوں میں سب سے پہلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح کی ایک غلام قوم کے اندر گئے تھے. ہم بھی غلام ہیں، امریکہ ہے ہمارے اوپر، باقی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن غلامی پوری پکی. آپ ذرا بات کر کے دیکھ لیں ان کے خلاف. تو حضرت موسیٰ کو جب بھیجا کہ بینات کے ساتھ نشانیاں دے کے ان کو ید بیضا دیا تھا، ایسے ہاتھ رکھتے تھے تو اس کے بعد وہ باہر نکلتے تھے، چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا. ایک عصا دیا کہ جاؤ جا کے اور فرعون میں چلے جاؤ، انہو طغیٰ، وہ بہت بڑھ گیا ہے، طاغوت بن گیا ہوا، اس کے بعد جاؤ. اور حضرت موسیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم آؤ اللہ پر ایمان لے کے آؤ یا میں رسول ہوں مجھ پر ایمان لا. اور ارسل معنا بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، انہیں آزاد کر دو. تو جب تک مکمل آزادی اور خود مختاری آپ کو حاصل نہیں ہوتی، دین جو اقبال میں سودائے خام، عید آزادہ شکوہ ملک دین، عید محکومہ، اگر آزادی نہیں ہے تو سودائے خام ہے. تو سب سے پہلی بات، جب تک آپ اوپر سے انٹرنیشنل طاغوت سے آزادی حاصل نہیں کرتے، آپ دین نافذ نہیں کر سکتے. 2 ملکوں نے دین نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کسی نہ کسی حد تک، ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ہے. دونوں نے سب سے پہلے طاغوت سے آزادی حاصل کی. انہوں نے کہا خدا حافظ شیطان بزرگ، ایران نے کہا شیطان بزرگ. امریکہ سے جنگ کی تو دین نافذ ہوا، حجاب بھی آ گیا، باقی چیزیں. طالبان نے امریکہ سے جنگ کی تو دین نافذ ہو گیا، ورنہ نہیں ہو سکا. دوسری ہے وَلِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا کہ تاکہ تم عدل قائم کرو انسانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، انبیاء کی ڈیوٹی. تو جب تک یہ 2 بنیادی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مکے میں رہ کے ہم دین نافذ نہیں کر سکتے. آپ نے ہجرت کی، ایک ایسی جگہ ہجرت کی جہاں وہ چیف آربیٹریٹر، جو میثاق مدینہ میں کہا تھا رسول اللہ چیف آربیٹریٹر لگے تھے، اگرچہ کہ نیچے حسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان کے ساتھ میثاق کیا، معاہدہ کیا، لیکن مکمل آزادی اور خود مختاری تھی. کسی اور کو حکم نافذ کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل مسئلہ بنایا، جب تک آپ آزادی نہیں، نہ آپ حجاب ڈالوا سکتے ہیں، نہ کچھ اور چیزیں.